قمر صاحب سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دا شو سر. جی نوید صاحب, سر خورشید شاہ صاحب کا انٹرویو جو ہے بہت اس کا آج کل ذکر ہو رہا ہے. سر آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی یہ جو انہوں نے وارننگ سی دی نواز شریف صاحب کو کہ یہ ٹریپ ہے اور اس سے آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ٹریپ خطرناک ٹریپ جو ہے اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز پھنس رہی ہے؟ دیکھیں, میں اس حد تک شاہ صاحب کی بات سے کہ پاکستان مسلم لیگ کا کلیم ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی جماعتوں میں سے ایک ہے اور ہسٹوریکلی یہ پروو ہوا ہے کہ کبھی کم کبھی زیادہ سیٹوں کے ساتھ لیکن کنسسٹنٹلی اپنی ایک جو ہے وہ اسٹرینتھ لے کے پارلیمنٹ میں آتی رہی ہے. لیکن یہ ایکسیپٹ فار 2013 جب بہت بڑا شور تھا, اس کے علاوہ جو ہیوی مینڈیٹس کی باتیں تھیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ادر دین دیٹ پی ایم ایل این اپنے اسٹرینتھ پہ آتی ہے. تو اب پھر ایک تاثر مل رہا ہے اور اس میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں جو بھی جمع ہو کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لیے مطلب فیورڈ سن والا اپروچ جو ہے پھر آ رہا ہے. شاہ صاحب یہ وارن کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی اسٹرینتھ پہ آنا چاہیے, جو کہ آپ کی ایک بڑی پارٹی ہے اور آپ آ سکتے ہیں. تو یہ امپریشن ملنا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, اس وجہ سے آپ جو ہے وہ ایڈیشنل اسٹرینتھ لے کے آئیں گے, یہ خطرناک چیز ہے. کیونکہ جیسے ہم نے 2018 میں فار ایگزامپل دیکھا کہ جب پی ٹی آئی اسی پوزیشن میں تھی اور پی ٹی آئی کو وہ ایڈیشنل اسٹرینتھ ملی, کوئی ایسی سیٹیں بھی ان کو دی گئیں جو کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جیتیں گے. تو اس کے بعد اس میں کوئی لانجیوٹی تو نہیں رہی نا. اس کے بعد وہ کوئی 3 سال میں اتنی ان پاپولر ہو گئی ایون پارلیمنٹ میں. باہر تو خیر ٹھیک ہے نا, پالیسیز ہوتی ہیں, وہ اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, لیکن ود ان پارلیمنٹ آلسو مینیجیبل نہیں رہے اور الٹیمیٹلی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ان کو نکالنا پڑا. تو بات ساری یہ ہے کہ جتنی اپنی اسٹرینتھ پہ کوئی پارٹی آتی ہے اتنی ہی ان کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے, مضبوطی ہوتی ہے اور دوسروں سے بات کرنے میں ان کے پاس ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. تو شاہ صاحب از پوائنٹنگ آؤٹ دس ڈینجر. جو ہائنڈسائٹ اور جو ہسٹری کی ہماری پوری ٹریننگ ہوئی ہے پارلیمنٹری ہسٹری کی پاکستان کی, وہ تو یہی بتاتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں پائیدار نہیں ہوتی. تو اس لیے بہتر ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی اور باقی اوور آل پاکستان کی جمہوریت اور جمہوری سسٹم کے لیے کہ یہ چیزیں نہ ہوں, کوئی انٹرونشنس نہ ہو, کوئی فیورڈ سن والا پوزیشن نہ ہو اور ایک ایسی شفاف الیکشن ہو جو کہ اس کے بعد بھی کنٹروورشل نہ ہو. ورنہ تو یہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو اور ایک اسٹیبلٹی آئے, 5 سال کے لیے ایک حکومت رہے, وہ اگر ہر وقت کوشچن ہوتی رہی تو پھر کیا اسٹیبلٹی آئے گی اور کیا لوگوں کو کانفیڈنس ملے گا اس سارے سسٹم میں. نوید صاحب, پر یہ بات اب آپ نے بھی کہی ہے, خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک سے زیادہ مرتبہ کر چکے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو بالکل احساس نہیں ہے, خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو, کہ یہ پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا, اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ اب آبویسلی سر پاکستان مسلم لیگ نواز کا لوگ اگر موازنہ کرنا شروع کر دیں پاکستان مسلم لیگ کیوں سے, تو سب سے زیادہ فکر تو پارٹی کو خود ہونی چاہیے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جب آپ بینیفیشری ہوتے ہیں اس قسم کی سپورٹ کے تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے لانگ ٹرم ڈینجرز کیا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یو آر اوبلیویس ٹو دس کہ ہاں ٹھیک ہے نا بھائی, اگر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری پارٹی جوائن کرو تو آ جائیں, وہ اچھا ہے, ہماری پارٹی اسٹرینتھن ہوگی, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک سارٹ آف فرینڈلی ایڈوائز ہے کہ اس چیز سے تھوڑا جو ہے محتاط رہیں, جو کہ آپ کو بھی ہسٹری کا پتہ ہے پاکستان کے پارلیمنٹری ہسٹری کا.
تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چیزیں اس طرح سے جو ہیں وہ نہیں چل سکتی. آئی تھنک I've said enough, but the point is clear. اب دیکھیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں جو منسٹرس ہیں فار ایگزامپل جو انٹرم گورنمنٹ میں ہیں جو PMLN سے افیلیٹڈ ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل بندہ نہ ہو. اب وہ الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے. وہ جو ہے ان کو کوئی تاریخ بھی دی گئی ہے جس پہ ان کو بلایا گیا ہے. لیکن تو بلڈ ہوتا رہے گا نا, کم نہیں ہوگا جب تک کوئی ایسا ایکشن نہ ہو جس سے یہ کلیئرٹی آئے کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہے. سر ویری کوئکلی آپ کے خیال میں کیا الیکشن کمیشن اس وقت نیوٹرلٹی سے کام لے رہا ہے؟ آئی تھنک الیکشن کمیشن کو اور زیادہ نیوٹرل ہونا پڑے گا اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا. کچھ ایسی چیزیں مثلاً جو کانسٹنٹلی ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ الیکشن کی تاریخ دیں. تاریخ تو پہلے دن آ جانی چاہیے تھی جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی. اب وہ ڈیلے ہوئی چلے ڈیلیمیٹیشن جو وہ, لیکن اب تو دے دیں. اب دیر از نتھنگ. ڈیلیمیٹیشن کی بھی آپ نے ایک ٹائم ٹیبل دے دیا. آپ نے 27 نومبر کو فائنل لسٹ پبلش کرنے کی بات کی ہے, تو اس کے بعد تو آپ کو ایگزیکٹلی میکینیکلی پتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا. بلکہ آپ انڈیکیٹ کر چکے ہیں کہ اینڈ آف جنوری میں الیکشنز ہوں گے, لیکن ڈیٹ نہیں دے رہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتا, اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر آخر کیا ریزن ہے کہ آپ ہچکچا رہے ہیں ڈیٹس دینے میں. اور اس کے بعد بھی اب یہ جیسے میں نے نوٹس کی بات کی, لیٹس سی کہ کیا ایکشن لیتے ہیں. صرف لپ سروس نہ ہونا. اگر تو انہوں نے واقعی جینوئنلی ایک طرف سے الیکشن کمیشن نے بہت